میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، آج ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی، آج ہمیں اس بات کی سوچنا ہوگا کہ ہمارے اندر تبدیلیاں کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کہ ہم نے اس کی فکر نہیں کی ہے، ہم نے اس کی طرف سفر نہیں کیا، ہم نے اس کی غور اور فکر کی نہیں ہے۔ اگر کر لیتے تو ہمارے زندگی کے اندر بھی انقلاب آ جاتا، تبدیلی آ جاتی۔ حضرات علماء کرام کی خدمت کے اندر، طلباء کرام کی خدمت کے اندر ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے جو طلباء، جو علماء، ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف معلومات والے ہیں، اور ہم بھی ابھی تک معلومات والے ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ علم آ جائے اور اس پر عمل نہ ہو، وہ علم ہی نہیں ہے۔ علم آ جائے وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک حاصل شدہ علم پر عمل نہ کر لے۔ ہمارا تو علم معمولات کا نام نہیں ہے، یہ تو صرف معمولات ہیں، یہ معلومات ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے، انگلیوں پہ گن لیتے ہیں۔ اتنی آیتیں، اتنی حدیثیں، فلاں صفحہ، فلاں آیت، یہ بھی فلاں نے یہ کہا، اتنی بار کہا، اتنی بار کہا، یہ ساری کی ساری معلومات ہیں۔ علم وہ ہے جب علم کے اوپر عمل ہو جائے، ہمارے معمولات بن جائیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ہمیں دھوکہ کس چیز سے لگا؟ شیطان نے دھوکہ لگایا۔ شیطان نے کیا کہا؟ کیا ضرورت ہے رات کو اٹھنے کی؟ مثلا ہم لوگ کہتے ہیں نا بھئی تہجد نہیں پڑھتے، جی سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، درس و تدریس کے اندر ہوتے ہیں، پڑھائی کے اندر ہوتے ہیں، علم کے کام کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اس وجہ سے رات کو نہیں اٹھتے، تہجد نہیں پڑھتے۔ تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، صرف الزامی جواب کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، کیا سارے صحابہ دکاندار تھے؟ کیا سارے صحابہ تاجر تھے؟ کیا سارے صحابہ پڑھنے پڑھانے پر کام نہیں کرتے تھے؟ جن کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، رہبان باللیل فرسان بالنہار، سارا دن گھوڑے کی پشت پر رہتے تھے اور رات کو مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم سارا دن تھکے ہوئے تھے، ہم سارا دن محنت کرتے رہے، ہم سارا دن پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ صحابہ کرام بھی پڑھنے پڑھانے والے تھے، مگر ان کی راتیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں گزرتی تھیں، ان کی راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی تھیں، ان کی راتیں اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے گزرتی تھیں۔ آج ہماری راتیں سو کر گزر گئی۔ ایک مثال سمجھیے، ایک ماں ہے، ایک عورت ہے، وہ ماں ہے۔ جیسے آج کل سردیاں ہیں، دن چھوٹے ہیں، کام زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، 8-10 دن کے بعد دھند ہے، موسم خراب ہے، بارشوں کا موسم ہے، 8-10 دن کپڑے جمع ہو گئے، بچوں کے جمع ہو گئے، بڑوں کے جمع ہو گئے، تھوڑی سی دھوپ نکلے۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ چلو صفائیاں بھی کر لی ہیں، ایسے کرتی ہوں کہ میں کپڑے دھو لیتی ہوں۔ واشنگ مشین لگائی، کپڑے دھوتی رہی، سارے دن کپڑے دھوئے، پھر ان کو سکھایا، پھر استری کیا، کھانا بنایا، روٹی پکائی، صفائیاں کی، سارے کام کرتے رہے۔ عشاء کی اذان ہوئی، نماز پڑھ لی تو کہتی ہیں آج میں جلدی سو جاؤں گی، سارا دن کام کر کر کے تھک گئی ہوں، آج میں سو جاؤں گی، مجھے تم نے تکلیف نہیں دینی، اٹھانا نہیں ہے۔ کہتے ٹھیک ہے امی آپ سو جائیں۔ اب جیسے بستر پہ لیٹتی ہے، اس کا ایک بیٹا جو ملازمت کی غرض سے 1.5 سال کے لیے باہر گیا ہوا تھا، اچانک اس نے ماں کو بن بتائے آ گیا، کہتا میں اپنی اماں کو سرپرائز دوں گا۔ اچانک دروازہ بجتا ہے، کون؟ اماں میں فلاں ہوں۔ دروازہ کھولا، اب ایمان سے بتلاؤ وہ ماں سوئے گی یا بیٹے سے باتیں کرے گی؟ سوئے گی۔ وہ تھکاوٹ بھول گئی، وہ تھکاوٹ بھول گئی، سارا دن کا کام کرنا بھول گئی۔ اس کو معلوم ہوا بیٹا آیا ہے، پھر اٹھ کے لگ گئی، میں روٹی پکاتی ہوں، میں کھانا دیتی ہوں، بستر بچھاتی ہوں، سارے کام کاج، کھانا وانا کھا کے پھر ان کے ساتھ باتوں میں، بیٹا تو کیسے رہا، کیسے کھاتا رہا، کیسے پیتا رہا، وہ اس کے ساتھ باتوں میں لگی رہی۔ 2-3 گھنٹے اور گزر گئے، اس کو احساس بھی نہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کو اپنے بیٹے سے پیار ہے۔ اے میرے بھائیو، آج جتنی ماں
اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ہم اس سے کم صحیح وہ 3 گھنٹے بیٹھی رہی، ہم اس سے تیسرا گناہ اپنے اللہ سے پیار کر لیں، اپنے اللہ کے لیے رات کو اٹھ جائیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، راتوں کو کھڑے ہوں، راتوں کو لذت حاصل کریں، پھر دیکھیں ہمیں ملتا کیا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیں کیا کچھ نہیں ملا، ہمیں کیا کچھ نہیں ملا۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، سب کچھ ملا ہے۔ صحت ملی، تندرستی ملی، جوانی ملی، ہمیں کھانے کو ملا، پینے کو ملا، نعمتوں کا میں گنتی میرے مقصد نہیں ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، رات کو ایک چوکیدارہ کرتا ہے، رات کو چوکیدارہ کرتا ہے، اس کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ فرض کیا ساری رات چوکیدارہ کرے، 9,000، 12,000، 15,000، 15,000 بھی اس کو تنخواہ ملے تو رات کے کتنے بنیں گے؟ ایک رات کے 300، 500 بن جائیں گے۔ 9,000 ہیں تو 300، اگر 15,000 ہے، 500 روپیہ اس کو ملا، اس نے 500 روپے کی خاطر ساری رات جاگتا رہا، لمحہ بھر اپنی آنکھ کو جھپکتا بھی نہیں ہے، سونا دور کی بات ہے۔ میرے اللہ نے آپ کو کروڑوں اربوں کی نعمت سے نوازا ہے، ہم لوگ اپنے اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا، بہت کچھ دیا ہے۔ اور میرے بھائی، اگر اس کو پہرے دار کو، چوکیدار کو چوکیداری کے لیے 15,000 روپے ملے، ایک رات وہ 500 کے لیے 8-9 گھنٹے کی رات گزار دیتا ہے، ہم 10 منٹ کروڑوں روپے کی نعمت ملتی ہے، پھر بھی ہم جاگ کر تیار نہیں ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں۔ آخری اوقات سے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے 2 نفل، 4 نفل، 10 نفل پڑھ لیں، حاضری تو لگ جائے۔